अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से ही होंगे और नॉवल जन्नत के पते को एंजॉय कर रहे होंगे। आई होप आपको पसंद आ रहा होगा। ये ज़ाती तौर पर नॉवल मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं आप सब लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आपको कैसा लगता है प्लीज़ मुझे अपने कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। आज इसकी किस्त नंबर 5 है, तो चलिए आगाज़ करते हैं। सलामु अलैकुम और तुर्की में खुश आमदीद। आपके असूलों की पासदारी हमारे लिए फ़ख्र है। हया ने मुस्कुराते हुए उनका हाथ थामा और सर झुकाकर उनके हाथ की पुश्त को लबों से लगाया। मुअम्मर खातून मिसेज़ अब्दुल्ला का चेहरा खुशी से दमक उठा। अंदर आ जाओ। वो रास्ता देने के लिए एक तरफ हटी। उनकी सुर्ख बालों वाली बेटी आगे बढ़ी और कारपेट शूज़ हया और डीजे के कदमों में रखे। वो रेशमी कपड़े से बने कोट शूज़ की शक्ल के जूते थे। दोनों ने झुककर वो जूते पहनी और अंदर दाखिल हुई। इस तुर्क घर का फर्श लकड़ी का बना था। लॉन्ग रूम के फर्श पर बहुत खूबसूरत कालीन बिछे थे। वो बाथरूम हाथ धोने आई तो देखा वहाँ अलग टूटी वगैरह नहीं थी, बल्कि एक कतार में नल लगे थे। अलबत्ता बाथरूम के फर्श पर भी रग्स और काउच बिछे थे। हैरत अंगेज। वो वापस आई तो डाइनिंग हॉल में खाना लगाया जा रहा था। डीजे झुक कर प्यार से मिसेज अब्दुल्ला की नवासी उर्वा से कुछ कह रही थी। वो 3 ख़वातीन पर मुश्तमिल छोटा-सा कुंबा था और चूँकि वो दोनों लड़कियाँ थीं, सो हाले ने ऐसे तुर्क ख़ानदान का चुनाव किया था जिसमें कोई मर्द न हो। उसी पल मिसेज़ अब्दुल्ला सूप का बड़ा-सा प्याला उठाए आईं। हाले मुस्तैदी से उनकी हेल्प करवा रही थी। "तुम क्या कह रही थी? तुम्हारा कोई रिश्तेदार भी है इधर?" उन्होंने सूप का प्याला मेज़ पर रखा। हया ने एक नज़र उनको देखा। "जी, मेरी फूफो हैं इधर।" वो सूप को दसदीदा निगाहों से देखते हुए बोली, "किधर रहती हैं?" "इधर?" उसने पर्स से मुड़ा तुड़ा कागज़ निकालकर हाले को थमाया। हाले ने एक नज़र इस कागज़ को देखा और फिर इस बात में सर हिला दिया। "कल मैं मिलवा दूंगी तुम्हें उनसे। खाना शुरू करो।" उसने कागज़ वापस हया की तरफ बढ़ा दिया। "दीजिए, हम वाकई तुर्की में भूखों मरेंगे। इस मलगूबे की शक्ल देखो, मुझे तो फिर से मतली हो रही है।" हया जबरन मुस्कुराते हुए हौले से उर्दू में बोली। मिसेज अब्दुल्ला ने नासमझी से उसे देखा। ये कह रही है कि इन खवातीन का खुलूस इसे शर्मिंदा कर रहा है। डीजे ने जल्दी से तर्जुमानी करते हुए मेज़ के नीचे से उसके पैर पर जोर से मारा। ओह शुक्रिया। मिसेज अब्दुल्ला मुस्कुराकर खाना पेश करने लगी। वो दरअसल मसूर की दाल का शोरबा था। तुर्क में इसे चोरबा कहते हैं। वो जायके में शक्ल से भी बढ़ के बदमज़ा था। चंद लम्हों बाद ही दोनों पाकिस्तानी एक्सचेंज स्टूडेंट्स की बर्दाश्त जवाब देने लगी। हया, मुझे उल्टी आने वाली है और मैं मरने के करीब हूँ। वो बवक्त चेहरों पर मुस्कुराहट सजाए कह रही थी। तुर्क खवातीन बहुत मरगूबियत से सूप पी रही थी। चोरबा ख़त्म हुआ तो खाना आ गया। वो इससे भी बढ़कर बदमज़ा था। एक चावलों का पुलाव था। पुलाव शक्ल में उबले हुए चावलों से मुख्तलिफ न था। साथ चने का सालन और मुर्गी की ग्रेवी थी, जो कि मंचूरियन की तरह दिखती थी। वो 1.5 दिन की भूखी थी और ऊपर से ये बदमज़ा खाना मज़ीद हालत ख़राब कर रहा था। वही तुर्क ख़वातीन ही खा रही थी। पुलाव का प्याला भी ख़त्म हो गया था और हम पाकिस्तानी मेज़बानों के बरअक्स वो इसे दोबारा भरने के लिए दौड़ी नहीं थी। वजह उनके खलूस की कमी न थी, बल्कि शायद उनका तरीका था कि प्याला एक ही दफ़ा भर के रखा जाता है। "खदीजा, तुम्हारी दोस्त मुझे कुछ परेशान लग रही है। खैरियत?" मिसेज अब्दुल्ला ने पूछ ही लिया। डीजे ने गड़बड़ाकर उसे देखा। सब खाने से हाथ रोककर उसे देखने लगे। हया ने मेज़ तले आहिस्ता से अपना पाँव डीजे के पाँव पे रखा। "फैमिली फ्रंट की हुमा, कोई माकूल वजह बताओ इनको।" "नहीं, दरअसल हया बहुत डरपोक है। इसे स्ट्रीट क्राइम से बहुत डर लगता है और ये पहली दफ़ा अकेली यूरोप आई है, तो ये पूछ रही है कि कहीं इस्तांबुल में कोई ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल से तो वास्ता नहीं पड़ेगा।" हया खफ्त से सर झुकाए लब काटती रही। वो खाली हाथ उनके घर आई थी और उन्होंने मेज़ भर दी थी। फिर भी उसके नखरे ख़त्म होने नहीं आ रहे थे। उसे बेहद पछतावा हुआ। वो बात संभालने पर डीजे की बेहद ममनून थी। "कतन नहीं, इस्तांबुल बहुत महफूज शहर है," सुर्ख बालों वाली लड़की रसान से बोली। "यहाँ की पुलिस ऐसे लोगों को खुलेआम नहीं फिरने देती।" "बिल्कुल,
استنبول میں قانون کی بہت پاسداری کی جاتی ہے، حالے نے تائید کی۔ مسز عبداللہ خاموشی سے سنتی رہیں۔ ان کے چہرے پر کچھ ایسا تھا کہ حیا نہیں دیکھے گی۔ جب حالے نور استنبول کی شان میں ایک لمبا سا قصیدہ پڑھ کر فارغ ہوئی تو مسز عبداللہ نے گہری سانس لی۔ خدا کرے تمہارا واسطہ کبھی عبد الرحمن پاشا سے نہ پڑے۔ حیا نے دھیرے سے کانٹا واپس پلیٹ میں رکھا۔ ایک دم پورے ہال میں اتنا سناٹا چھا گیا تھا کہ کانٹے کی کانچ سے ٹکرانے کی آواز سب نے سنی۔ کون پاشا؟ ڈی جے نے الجھ کر مسز عبداللہ کو دیکھا۔ وہ ممبئی کا ایک سمگلر ہے، یورپ سے ایشیا اسلحہ سمگل کرتا ہے۔ استنبول میں اگر چڑیا کا بچہ بھی لاپتہ ہو جائے تو اس میں پاشا کا ہاتھ ہوتا ہے۔ بوسفورس کے سمندر میں ایک جزیرہ ہے، بوکدا، اس جزیرے پر اس مافیا کا راج ہے۔ اور میری موم کو خواب بہت آتے ہیں۔ ان کی بیٹی نے خفگی سے ان کو دیکھا۔ یہ لڑکیاں سمجھتی ہیں میری عقل میرا ساتھ چھوڑنے لگی ہے۔ بالکل ٹھیک سمجھتی ہیں۔ اور ایکسچینج اسٹوڈنٹس کان کھول کر سن لو، حالے نے قدرے تلملا کر مداخلت کی۔ استنبول میں ایسا کوئی کرائم دین نہیں ہے، یہ سب گھریلو عورتوں کے افسانے ہیں۔ یہاں کوئی بھارتی سمگلر نہیں ہے۔ دونوں ترک لڑکیاں اپنے تئیں بات ختم کر کے اب سویٹ ڈش کی طرف متوجہ ہو چکی تھیں۔ ختیجہ بھی ان کی باتوں سے مطمئن ہو کر شکر مارے کھانے لگی تھی، مگر حیا کے حلق میں بہت میٹھے سے شکر پارے کہیں اڑے تھے۔ ابو ظہبی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اس نے اس حبشی کے منہ سے پاشا کا نام سنا تھا۔ وہ نہایت مزمل سا اپنی بیوی سے عربی میں بات کر رہا تھا، اپنے بیٹے کے علاج کا ذکر، مگر ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور پاشا کے کام کا ذکر کر رہا ہو۔ وہ واقعی ترک گھریلو عورتوں کے افسانے ہوں، پاشا کا کوئی وجود نہ ہو۔ الوداعی لمحات میں جب باقی سب گھر والے آگے چلے گئے تو مسز عبداللہ نے دھیرے سے حیا کے قریب سرگوشی کی۔ یہ لڑکیاں استنبول کی برائی نہیں سن سکتی۔ تمہیں اس لیے بتایا کہ تم کرائم سے ڈرتی ہو اور خوبصورت بھی ہو۔ خوبصورت لڑکیوں پر عموماً ایسے لوگ نظر رکھتے ہیں۔ حیا نے چونک کر انہیں دیکھا۔ ان کے جھریوں زدہ چہرے پر سچائی بکھری تھی۔ وہ واقعی اپنا وجود رکھتا تھا۔ وہ بالکل سن سی ہوئی انہیں دیکھے گئی۔ کیا افواہوں کا خوف مجسم صورت میں ان کے سامنے آ گیا تھا، یا ان کی عقل واقعی ان کے ساتھ چھوڑ رہی تھی؟ شام کے سائے گہرے پڑ رہے تھے جب وہ سبھانجی یونیورسٹی پہنچی۔ سبھانجی عمرہ کی جامعہ تھی۔ وہاں 4 ماہ کے ایک سیمسٹر کی فیس بھی $10,000 سے کم نہ تھی۔ شہر سے دور مضافات میں واقع وہ قدرے گلائی میں تعمیر کردہ عمارت بہت پرسکون تھی۔ چونکہ وہ جگہ استنبول شہر سے قریب 45 منٹ کے فاصلے پر تھی، اس لیے سبھانجی میں ڈے اسکالرز نہیں ہوتے تھے۔ اس کے تمام طلباء و طالبات بشمول حالے نور جیسے لوگوں کے جن کے گھر استنبول میں ہی تھے، ہاسٹل میں رہائش پذیر تھے۔ یونیورسٹی کی عمارت سے دور برف سے ڈھکے میدانوں میں ایک جگہ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر اونچی عمارتیں کھڑی تھیں۔ وہ ان کے رہائشی ڈروم بلاکس تھے، انگریزی ایف ایل کی صورت کھڑی 3 منزلہ عمارتیں جن کے کمروں کے آگے بالکونیاں بنی تھیں۔ 6 کمرے ایل کی ایک لکیر پر اور 6 دوسری لکیر پر تھے۔ تمہارا کمرہ دوسری منزل پر ہے، حالے نے اس کا سامان گاڑی سے نکالتے ہوئے بتایا۔ حیا اور ڈی جے دوسرا بیگ گھسیٹ کر لا رہی تھی۔ ایل کی شکل کا ڈروم بلاک، جسے حالے B1 کہہ رہی تھی، کہ گلائی میں چکر کھاتی سیڑھیاں کھلے آسمان تلے بنی تھی جو اوپر تک لے جاتی تھی۔ لوہے کی ان سیڑھیوں کے ہر دوزبینوں کے درمیان خلا تھی۔ دوزبینوں پر برف کی موٹی تہہ جمی تھی، ذرا سا پاؤں پھسلے اور آپ کی ٹانگ اس گیپ میں سے نیچے پھسل جائے۔ وہ تینوں گرتے پڑتے کمرے تک پہنچی۔ کمرہ تو اچھا تھا، ہم یہاں رہیں گے؟ حیا نے حالے کی دی چابی سے اپنی
डोमेट्री का दरवाज़ा धकेला तो बे इख्तियार लबों से निकला, हम नहीं सिर्फ तुम, क्योंकि खदीजा का ब्लॉक B2 में है, वो जो सामने है। उसने उंगली से दूर बर्फीले मैदान में बनी इमारत की जानिब इशारा किया। क्या मतलब? मैं इधर अकेली? वो दंग रह गई। बाद में रूम बदलवा सकती हो ड्रोम ऑफिसर से कह के। अभी तुम आराम करो। हर कमरे में 4 स्टूडेंट्स होते हैं। हर स्टूडेंट की टेलीफोन एक्सटेंशन उसकी मेज़ पर होती है। आजकल छुट्टियां हैं, अक्सर तालिबे इल्म अपने घर गए होते हैं। तुम्हारा कमरा खाली है, मगर तुम जाकर अपने बेड पर ही सोना। तुर्क लड़कियों के बिस्तर पर कोई सो जाए तो वो बहुत बुरा मानती हैं। कोई मसला हो तो मेरा रूम ब्लॉक B4 में है, ओके? वो मुस्कुरा कर बोली तो हया ने सर हिला दिया। डीजे ने बेचारगी से उसे देखा और हाले के साथ सीढ़ियां उतरने लगी। हाले सुनो, इस बिल्डिंग के पीछे क्या है? किसी ख्याल के तहत उसने पूछा। हाले मुस्कुराकर पलटी और बोली, जंगल। फिर वो दोनों जीने उतरने लगी। हया एक झुरझुरी लेकर पलटी और अंदर कमरे में कदम रखा। कमरा खूबसूरती से आरास्ता था। हर दीवार के साथ एक डबल स्टोरी बंक रखा था। अमूमन ऐसे बंक्स में नीचे एक बेड और ऊपर भी बेड ही होता है, लेकिन इसमें नीचे बड़ी सी डाइनिंग टेबल पड़ी थी। उसके साथ ही लकड़ी की सीढ़ी ऊपर जाती थी, जहाँ एक आरामदा बेड था। मेज़ पर एक टेलीफोन रखा था। वो चारों बंक्स को देखती अपने नाम की मेज़ की कुर्सी खींचकर निढाल सी बैठ गई। वो एक थका देने वाला दिन साबित हुआ था, मगर अभी तो थकन की बजाय अजीब सी उदासी थी। गैर मुल्क, गैर खित्ता, गैर जगह और तन्हा कमरा जिसके पीछे जंगल था। उसे जाने क्यों बेचैनी होने लगी। वो फ्रेश होने के लिए उठी और दरवाजे की तरफ बढ़ती ताकि बाहर कहीं बाथरूम ढूंढे। अभी उसने दरवाज़ा खोला ही था कि 2 कमरे छोड़कर एक कमरे का दरवाज़ा खुला और उसमें से एक लड़का बैग उठाए निकला। उसने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया। गर्ल्स हॉस्टल में लड़का? अगर पाकिस्तान में होती तो यकीनन यही सोचती, मगर ये बात तो स्पांजी के प्रोस्पेक्ट्स में पड़ चुकी थी कि वो मखलूत हॉस्टल था। अलबत्ता एक कमरे के अंदर सिर्फ एक ही सनफ के अफराद रह सकते थे। वो बददिल होकर वापस कुर्सी पर आ बैठी। सामने वाली दीवार पर एक सफ़ेद और सियाह तस्वीर आवेज़ा थी। पेंसिल से बनाया गया वो खाका एक कुल्हाड़े का था। खाका बेरंग था, मगर खून के कतरों को सुर्ख रंग से बनाया गया था। उसने झुरझुरी लेकर दूसरी दीवार को देखा। वहाँ एक लड़की के चेहरे का बेरंग पेंसिल से बना खाका टंगा हुआ था। वो तकलीफ की शिद्दत से आंखें नीचे हुए थी। उसकी गर्दन पर छुरी चल रही थी और इससे भरे सुर्ख खून की कतरे टपक रहे थे। वो मुझतरब से उठकर खड़ी हुई। इन तस्वीर वाली दीवार के साथ लगे बंक की मेज पर बहुत से चाकू और छुरियां कतार में रखे हुए थे। हर साइज, हर किस्म और हर धार का चाकू, जिनके लोहे के फल मध्यम रोशनी में चमक रहे थे। वो एकदम बहुत खौफजदा होकर बाहर लपकी। कॉरिडोर में बहुत अंधेरा था। दूर नीचे बर्फ से ढके मैदान दिखाई दे रहे थे। वो तेजी से सीढ़ियों की जानिब बढ़ी। जैसे ही उसने पहले जीने पे कदम रखा, ऊपर छत पर लगा बल्ब एकदम जल उठा। वो ठठक कर रुकी और गर्दन घुमाई। कॉरिडोर खाली था, वहां कोई नहीं था। फिर बल्ब किसने जलाया? उसकी गर्दन की पुश्त के बाल खड़े होने लगे। धड़कते दिल के साथ वो पलटी और जीने उतरने लगी। तभी एकदम ठा की आवाज के साथ ऊपर कोई दरवाजा बंद हुआ। उसने पत्थर बन जाने के खौफ से पीछे मुड़कर नहीं देखा और तेजी से सीढ़ियां फलांगती चली गई। आखिरी जीने से उतरकर उसने जैसे ही बर्फज़ार पर कदम रखा, ऊपर बालकोनी में जलता बल्ब बुझ गया। बाहर जोरों शोर से बर्फ गिर रही थी। ताज़ा पड़ी बर्फ से उसके कदम फिसलने लगे थे। सफ़ेद सफ़ेद गाले उसके बालों और जैकेट पर आ ठहरे थे। वो गिरते पड़ते डीजे के ब्लॉक की तरफ बढ़ रही थी। उसे पहली दफ़ा अपनी मांगी गई किसी दुआ पर पछतावा हुआ था। काश आज ये बर्फ ना पड़ती। B2 की दूसरी मंजिल की बालकोनी में दम लेने को रुकी।
اسے منزل یاد تھی مگر کمرے کا نمبر بھول چکا تھا۔ اس نے ہونٹوں کے گرد گلائی کا پیالہ بنا کر زور سے آواز دی، ڈی جے، تم کہاں ہو ڈی جے؟ ایک دروازہ جھٹ سے کھلا اور کسی نے ہاتھ سے پکڑ کر اسے اندر کھینچا۔ اگر تم 2 منٹ مزید تاخیر کرتی تو میں مر چکی ہوتی۔ ڈی جے حیا سے بھی زیادہ تنہا اور خوف زدہ لگ رہی تھی، مگر اس کمرے میں آ کر حیا کا سارا خوف اڑد چھو ہو چکا تھا۔ ڈرو مت، تمہارے لیے ہی تو آئی ہوں۔ مجھے پتا تھا تم اکیلی ڈر رہی ہوگی، ورنہ میرا کیا ہے، میں تو کہیں بھی رہ لیتی ہوں۔ وہ لاپرواہی سے شانے اچکا کر بولی، پھر بے اختیار جمائی روکی۔ خوف ختم ہوا تو نیند طاری ہونے لگی۔ مگر ڈی جے، میں سوؤں گی کدھر؟ ان تعین خالی بیڈ پر کانٹے بچھے ہوئے ہیں کیا؟ مگر حالے نے کہا تھا کہ ترک لڑکیاں۔ فی الحال یہاں نہ حالے نور ہے اور نہ ہی ترک لڑکیاں، مگر اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ غیر ملک میں اس کا سویا ہوا خوف خدا جاگ اٹھا تھا، اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ حالے نور کو پتہ نہیں لگنے دے گا۔ اب بس بستر میں گھسو اور سو جاؤ۔ خدا جانے مجھے کس پاگل کتے نے کاٹا تھا جو ترکی آ گئی۔ آگے جھیل، پیچھے جنگل، اتنی وحشت۔ ڈی جے کمبل میں لیٹے مسلسل بڑبڑا رہی تھی۔ نیند سے تو وہ بھی بے حال ہونے لگی تھی۔ حیا ڈی جے کے قریبی بینک کی سیڑھیاں پھلانگ کر اوپر کمبل میں لیٹ گئی۔ کیا وہ کچی نیند میں تھی جب ڈی جے نے اسے پکارا؟ ہوں۔ اس کی پلکیں اتنی بوجھل تھیں کہ انہیں کھول نہیں پا رہی تھی۔ سامنے والے کمرے میں بڑے ہینڈسم لڑکے رہتے ہیں، میں نے انہیں کمرے میں جاتے دیکھا ہے۔ اچھا، اس کا ذہن غنودگی میں ڈوب رہا تھا۔ اور سنو، وہ پلاؤ اتنا بھی برا نہیں تھا، ہمیں سفر کی تھکاوٹ کے باعث برا لگا۔ اور سنو، مگر ڈی جے کی بات مکمل ہونے سے قبل ہی وہ سو چکی تھی۔ دروازے پر مدھم سی دستک ہوئی تو وہ سرعت سے کرسی سے اٹھی۔ ایک نظر سوتی ڈی جے نے اپنے زیر استعمال بینک پر، جو دوبارہ سے بنا سلوٹ اور شکن کے بنایا جا چکا تھا اور جس پر ترک لڑکیوں کے اعتماد کے اوان کسے جانے کی کوئی نشانی باقی نہ تھی، وہ دروازہ کھول دیا۔ السلام علیکم ایکسچینج اسٹوڈنٹس۔ حالے نور حشاش بشاش سی مسکراتی ہوئی کھڑی تھی۔ وہ یوں تھی گویا دھلی ہوئی چاندنی، سیاہ سکارف جیسے چہرے کے گرد لیے، ہلکی سبز لمبی جیکٹ، سفید جینز پہنے، شانے پہ بیگ اور ہاتھ میں چابیوں کا گچھا پکڑے وہ پوری تیاری کے ساتھ آئی تھی۔ وعلیکم السلام۔ آؤ حالے، میں تمہارے ڈروم میں گئی تھی لیکن تم وہاں نہیں تھی۔ میں نے اندازہ کیا کہ تم یہیں ملو گی۔ حالے نے اپنا بیگ میز پر رکھا اور کرسی کھینچ کر نفاست سے بیٹھی۔ ہاں، میں آج صبح ادھر آ گئی تھی۔ ڈی جے کی یاد آ رہی تھی؟ خدیجہ حالے نے گردن اونچی کر کے اوپر دیکھا، جہاں ڈی جے 2 موٹے کمبل خود پر ڈالے سو رہی تھی۔ ہاں، اور شاید دیر تک سوتی رہے۔ اوہ، میں نے سوچا تھا کہ تمہارے فون رجسٹر کروانے چلیں آج۔ ترکی میں غیر ملکی فون پر ترک سم کارڈ 1 ہفتے کے بعد بلاک ہو جاتے ہیں۔ ہاں بالکل، تم لوگ جاؤ اور میرا فون بھی لے جاؤ، میں 2 گھنٹے مزید سوؤں گی۔ کمبلوں کے اندر سے آواز آئی تو حالے مسکرا دی۔ مسکراتے ہوئے اس کی چہکتی سرمئی آنکھیں چھوٹی ہو جاتی تھیں۔ چلو حیا، ہم دونوں چلتے ہیں۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ کھڑی ہو گئی تھیں۔ حیا صبح اپنے کمرے میں جا کر فریش ہو کر آئی تھی۔ ابھی وہ سیاہ چوڑی دار پاجامے اور ٹخنوں تک آتی سیاہ لمبی قمیض میں ملبوس تھی۔ شیفون کا دوپٹہ گردن کے گرد لپٹا ہوا اور اوپر لمبا سیاہ سویٹر پہنے ہوئے تھی، جس کے بٹن سامنے سے کھلے تھے۔ کچھ دن میرے خوش قسمت دن ہوتے ہیں جب میرے پاس کار ہوتی ہے، اور کچھ دن بدقسمت دن جب میرے پاس کار نہیں ہوتی۔ اور آج میرا خوش قسمت دن ہے، حالے نے اٹھتے ہوئے بتایا۔ ابھی ہم قریبی دکانوں میں جائیں گے، اگر وہاں سے فون رجسٹر نہ ہوئے تو جواہر چلیں گے، اس کے بعد وہاں سے جہانگیر۔ اوہ اچھا، جیسے پارک ٹاورز؟ اوپر کمبلوں سے آواز آئی۔ پارک ٹاورز؟ حالے نے گردن اٹھا کر خدیجہ کے کمبلوں کو دیکھا۔ جواہر؟ حیا نے آئی برو اٹھائی۔ جہانگیر کو اس نے کسی ترک کا نام سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔
शॉपिंग मॉल है, यूरोप का सबसे बड़ा और दुनिया का छठा बड़ा शॉपिंग मॉल। हमारा पार्क टावर्स एशिया के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल में शुमार होता है। वो गनुदा आवाज़ में बोली। नाइस। हालिस ताइश से मुस्कुराकर बाहर निकल गई। हया ने उसके जाने की तसल्ली कर ली, फिर लपक कर पीछे आई और सीढ़ी पर चढ़कर नीचे का कंबल खींचा। ये पार्क टावर्स एशिया का सबसे बड़ा मॉल कब से हो गया? इसमें कौन सा जाकर चेक कर लेना है? थोड़ा शो मारने में क्या हर्ज है? डीजे गराब से कंबल में घुस गई। हाले ड्राइव करते हुए मुतासिफ की बार बार माजरत कर रही थी। फ़ोन रजिस्टर नहीं हो सके थे। दुकान पहले तो मिली नहीं, दूसरी मोबाइल कंपनियों की 2 दुकानें ही हर जगह थीं। यूं जैसे आपको जोंग की दुकान की तलाश हो और हर तरफ यूं फ़ोन की दुकानें हों। बामुश्किल एक दुकान मिली तो उसका मैनेजर शॉप बंद करके जा रहा था। लाख मिन्नतों पर भी उसने दुकान नहीं खोली और चला गया। अब हाले मुसलसल शर्मिंदगी का इजहार कर रही थी। बस करो हाले, बाद में हो जाएगा, अब मुझे शर्मिंदा मत करो। खैर तुम्हारा दूसरा काम तो करूं, जहांगीर चलते हैं। हाले ने गहरी सांस अंदर खींची। गाड़ी सड़क पर रवां दवां थी और खिड़की के बाहर हर सू बर्फ दिखाई दे रही थी। तुम एड्रेस दिखाओ, हम पहुंचने वाले हैं। किधर? हया ने ना समझी से ड्राइव करती हाले को देखा। जहांगीर, और किधर? वहाँ क्या है? तुम्हारी आंटी का घर। कल कहा जो था कि तुम्हें ले जाऊंगी। सुबह बताया भी था, भूल गई? तुम मुझे उधर लेकर जा रही हो? वो हक्का बक्का रह गई। हाँ ना, अब एड्रेस बताओ। स्ट्रीट नंबर तो मुझे याद रह गया था, आगे बताओ। और हाले उसने हड़बड़ा कर पर्स से तुड़ा मुड़ा सा कागज निकाला। उसने कागज पर देखा, वहां इलाके का नाम चिहांगीर लिखा था और वो उससे सहांगीर पढ़ती थी। अब उसे याद आया कि तुर्कों का सी जीम की आवाज़ से पढ़ा जाता है। अगर उसे ज़रा सा भी अंदाज़ा होता कि इधर जाना है तो वो तहाइफ ही उठा लेती जो अम्मा ने भेजे थे। ज़रा अच्छे कपड़े ही पहन लेती, थोड़ा सा मेकअप भी कर लेती। लो, ये तो सामने ही था। अब तुम जाओ, मुझे इधर थोड़ा काम है। मेरा नंबर तुमने फ़ोन में फीड कर लिया है ना? जब फारिग होना तो मुझे कॉल कर लेना, मैं आ जाऊंगी। घंटा तो मुझे भी लग ही जाएगा, फिर खाना साथ खाएंगे। गाड़ी रुक चुकी थी। हया ने बेतवज्जगी से उसकी हिदायत सुनी और दरवाज़ा खोल कर नीचे उतरी। उसके दरवाज़ा बंद करते ही हाले गाड़ी जन से भगा ले गई। वो एक खूबसूरत छोटा सा बंगला था। बैरूनी चारदीवारी की बजाय सफ़ेद रंग की लकड़ी की बाड़ लगी थी। गेट भी लकड़ी की बाड़ का बना था। गेट के पीछे छोटा सा बागीचा था और उसके आगे वो बंगला। बंगले की गुलाबी छत मखरूती थी। दाखिली सफ़ेद दरवाज़ा ज़रा ऊंचा था। उस तक चढ़ने के लिए 2 स्टेप्स बने थे। स्टेप्स के दोनों अतराफ खुश रंग फूलों वाले गमले रखे थे। तो ये थी वो छोटी सी जन्नत जिसमें वो रहता था और जिससे बाहर निकलने का उसने कभी नहीं सोचा था। वो गेट को धकेल कर पत्थरों की रविश पर चलती उस स्टेप्स तक आई। ऊंचे सफ़ेद दरवाजे पर सुनहरी रंग की तख्ती लिखी थी, सिकंदर शाह। वह तुर्क हिज्जों में लिखा नाम उसके फूफो का ही था। घंटी की तलाश में उसने इधर उधर निगाह दौड़ाई। उस घर में बहुत सी लकड़ी की खिड़कियां बनी थीं और शायद कोई खिड़की खुली भी थी जिससे मुसलसल एक ठक ठक की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई हथौड़े या कुल्हाड़े को लकड़ी पे जोर से मार रहा हो। उसने कपकपाती उंगली घंटी पर रखी और सुनहरी डोर नॉब के चमकते धात में अपना अक्स देखा। काजल से लबरेज बड़ी बड़ी सियाह आंखें, दोनों शानों पर फिसल कर नीचे गिरते लंबे बाल और सर्दी से सुर्ख पड़ती नाक। वो स्याह लिबास में चीनी की मूरत लग रही थी, घबराई हुई परेशानी की मूरत। उसने घंटी से उंगली हटाई तो ठक ठक की आवाज़ बंद हो गई। चंद लम्हे बाद लकड़ी के फर्श पे
قدموں کی چاپ سنائی دی۔ کوئی انجانی زبان میں بڑبڑاتا دروازہ کھولنے آ رہا تھا۔ وہ لب کانپتے ہوئے کسی مجرم کی طرح سر جھکائے کھڑی تھی۔ جب دروازہ کھلا، چوکھٹ پر بچھے ڈور میٹ پہ اسے دروازہ کھولنے والے کے پاؤں دکھائی دیے۔ اس کی نگاہیں دھیرے سے اوپر اٹھتی گئیں۔ بلو جینز اور اوپر گرے سویٹر میں ملبوس وہ ایک ہاتھ میں ہتھوڑی پکڑے کھڑا تھا۔ سویٹر کی آستینیں اس نے کونیوں تک موڑ رکھی تھی اور اس کے کثرتی بازو جھلک رہے تھے۔ حیا نے دھیرے سے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کا سانس لمحے بھر کو ساکت ہوا تھا۔ وہ وہی ہی تھا، ویسا ہی تھا جیسے اپنے بچپن کی تصاویر میں لگا کرتا تھا۔ وہی بھورے ملائم بال جو بہت اسٹائلش انداز میں ماتھے پر گرتے تھے، پرکشش آنکھیں، مغرور سی اٹھی ناک، سنہری رنگت کے تیکھے نقوش۔ وہ ماتھے پر تیوری لیے آنکھیں سکیڑے اسے دیکھ رہا تھا۔ سن کم سن اس نے ترکی میں کچھ پوچھا تو وہ چونکی۔ سبین سکندر کا گھر یہی ہے؟ جی یہی ہے، وہ انگریزی میں بتا کر سوالیہ جانچتی نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ اسے لگا وہ بوس فورس کے بل پر ہتھیلیاں پھیلائے کھڑی ہے اور نیلے پانیوں کو چھو کر آتی ہوئی ہوا اس کے بال پیچھے کو اڑا رہی ہے۔ وہ کسی گہرے خواب کے زیر اثر تھی، حسین خواب کے۔ میں ان کی مہمان ہوں، پاکستان سے آئی ہوں، وہ اٹک اٹک کر بول رہی تھی۔ اس کے سامنے اس کی ساری خود اعتمادی ہوا ہو گئی تھی۔ ایک دم خود کو بہت کمزور محسوس کرنے لگی تھی۔ کیسی مہمان؟ اس کا انداز اکھڑا اکھڑا سا تھا، جیسے وہ کسی ضروری کام میں مصروف تھا جس میں حیا مخل ہوئی تھی۔ میں حیا ہوں، حیا سلیمان۔ اس نے پر امید نگاہوں سے جہان سکندر کا چہرہ دیکھا کہ ابھی اس کا نام سن کر اس کی پرکشش آنکھوں میں شناسائی کی کوئی تو جھلک ہوگی۔ کون حیا سلیمان؟ اس کے قدموں تلے بوس فورس کا پل شک ہوا تھا۔ وہ بے دم سی نیچے گہرے پانیوں میں جا گری۔ کون حیا سلیمان؟ بے آواز دہراتے ہوئے وہ سن سی ہوئی اسے تکے جا رہی تھی۔ اس کی پلکیں جھپکنا بھول گئی تھی۔ اس شخص کے چہرے پر زمانے بھر کی بیزاری اور اجنبیت تھی۔ پہچانے یا نہ پہچاننے کا تو سوال ہی نہ تھا۔ جہان سکندر تو اس سے واقف ہی نہ تھا۔ کون میڈم؟ اس نے قدرے اکتا کر دہرایا۔ حیا نے خفیف سا سر جھٹکا، پھر لب بھینچ لیے۔ میں سبین پھپھو سے ملنے آئی ہوں، ان کے بھائی سلیمان کی بیٹی ہوں، وہ جانتی ہیں مجھے۔ اوکے، اندر آ جاؤ۔ وہ شانے اچکا کر واپس پلٹ گیا۔ وہ جھجک کر اوپر زینے چڑھی۔ پائیدان کو دیکھ کر کچھ یاد آیا تو فوراً پیر جوتوں سے نکالے اور لکڑی کے فرش پر قدم رکھا۔ فرش بے حد سرد تھا۔ دور راہداری کے اس پار اس نے جہان کو جاتے دیکھا تھا۔ وہاں سے ہتھوڑے کی ٹھک ٹھک پھر سے شروع ہو چکی تھی۔ وہ راہداری عبور کر کے کچن کے دروازے میں آ کھڑی ہوئی۔ امریکی طرز کا کچن نفاست سے آراستہ تھا۔ عین وسط گول میز کے گرد 4 کرسیوں کا پھول بنا تھا۔ ایک جانب کاؤنٹر کے ساتھ وہ حیا کی جانب پشت کیے کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ہتھوڑی تھی جس سے وہ اوپر کیبنٹ کے کھلے دروازے کے جوڑ پر زور زور سے ضربیں لگا رہا تھا۔ وہ چند لمحوں کے شش و پنج کے بعد ڈھیٹ بن کر آگے آئی اور قدرے آواز کے ساتھ کرسی کھینچی۔ وہ باختیار چونک کر پلٹا۔ ڈرائنگ روم۔ خیر، وہ ناگواری سے لب بھینچ کر واپس کیبنٹ کی طرف مڑ گیا۔ اس نے ایک ہاتھ سے کیبنٹ کے دروازے کے جوڑ پر کسی شے کو پکڑ رکھا تھا اور دوسرے ہاتھ سے ہتھوڑی مار رہا تھا۔ حیا سلیمان نے زندگی میں کبھی اتنی تذلیل محسوس نہیں کی۔ موم چند لمحے گزرے تو وہ اسی طرح اپنے کام کی طرف متوجہ، چہرے پر ڈھیروں سنجیدگی لیے پکارنے لگا۔ وہ انگلیاں مروڑتی ٹانگ پر ٹانگ رکھے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ دفعتاً چوکھٹ پر آہٹ ہوئی تو سر اٹھایا۔ راہداری سے برتن ہاتھ میں لیے سبین پھپھو اس پل کچن میں داخل ہوئی تھی۔ کندھوں تک آتے بوب کٹ بال اور کھلے لمبے سکرٹ کے اوپر سرمئی سویٹر پہنے وہ کچھ بولتی آ رہی تھی۔ اسے بیٹھا دیکھ کر ٹھٹک کر رکی۔ حیا، میرا بچہ، تم کب آئی؟
برتن کاؤنٹر پر تقریباً گرا کے وہ والہانہ انداز میں اس کی طرف لپکیں۔ وہ جو جہان کے سرد مہر رویے پر بد دل ہوئی بیٹھی تھی، گھڑبڑا کر اٹھی، بہت گرم جوشی سے اسے گلے لگا کر اس کی پیشانی چومی، پھر بے حد محبت و اپنائیت بھری نم آنکھوں سے مسکرا کر اس کا چہرہ دیکھا۔ فاطمہ نے بتایا تھا کہ تم کچھ روز تک آؤ گی۔ میں سوچ رہی تھی کہ تم تھکن اتار لوگی تو میں خود ہی تم سے ملنے آؤں گی۔ کیسی ہو تم؟ کتنی پیاری ہو گئی ہو۔ وہ اب اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھی محبت سے اس کا ہاتھ تھامے کہہ رہی تھی، میں ٹھیک ہوں پھپھو، آپ کیسی ہیں؟ وہ بوقت مسکرائی، انہی کی طرح انگریزی میں گفتگو کر رہی تھی۔ تم کتنی بڑی ہو گئی ہو، آنکھیں تو بالکل سلیمان بھائی جیسی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں میری آنکھیں میری اماں سے ملتی ہیں پھپھو، اور ہلکا سا جتا گئی، بھائی مجھے تو تم میرے بھائی کا ہی عکس لگتی ہو۔ اور سب کیسے ہیں؟ وہ ایک ایک کا حال پوچھنے لگی۔ وہ سب کی خیریت بتا کر کہنے لگی، آپ داؤد بھائی کی شادی میں نہیں آئیں؟ داؤد بھی کتنا بڑا ہو گیا ہے، ماشاءاللہ شادی بھی ہو گئی۔ کیسی رہی شادی؟ میں نے ویڈیو دیکھی تھی تمہاری۔ اس نے چونک کر انہیں دیکھا۔ کون سی ویڈیو؟ اس کا سانس رکنے لگا، ایک دم ہی کمرے میں بہت گھٹن ہو گئی۔ وہ جو داؤد کے ولیمہ پر سٹیج پر بنائی گئی تھی، تم نے ریڈ فراک پہن رکھی تھی، میں نے روہیل کے فیس بک پر دیکھی تھی۔ روہیل سے کانٹیکٹ ہے آپ کا؟ اس کی رکی سانس ایک خوشگوار حیرت کے ساتھ بحال ہوئی۔ اور آپ فیس بک یوز کرتی ہیں؟ وہ ان دونوں کی جانب پشت کیے کیبنٹ کے دروازے پہ اسی طرح ضربے لگا رہا تھا۔ ہاں بس روہیل کے البمز دیکھنے کے لیے کرتی ہوں۔ تم استعمال کرتی ہو فیس بک؟ نہیں، پہلے کرتی تھی پھر چھوڑ دیا۔ مجھے یہ سوشل نیٹ ورک پسند نہیں ہے۔ ہر شخص آپ کی زندگی میں جھانک رہا ہوتا ہے، انسان کی کوئی پرائیویسی ہی نہیں رہتی۔ اور حیات تم جہان سے ملی؟ ایک دم خیال آنے پر انہوں نے گردن پھیر کر اپنے بیٹے کو دیکھا، جو چہرے پر ڈھیروں سختی لیے اپنے کام کی طرف متوجہ تھا۔ جہان تم حیا سے ملی ہو؟ یہ سلیمان بھائی کی بیٹی ہیں، روہیل کی بہن اور تمہاری فرسٹ کزن۔ ہوں، مل چکا ہوں۔ وہ اب جھک کر دروازے سے کیل نکال رہا تھا۔ یہ رشتہ داریاں یاد رکھنے کے معاملے میں بہت پھوڑ ہے، ویسے کوشش تو کرتا ہے اور اسے رشتے یاد بھی رہتے ہیں۔ دراصل پھپھو، انسان کو رشتے تب یاد رہتے ہیں جب اس کے ماں باپ اسے رشتے یاد دلائیں۔ بچوں کا کیا قصور؟ سارا قصور والدین کا ہوتا ہے۔ اگر والدین ہی کبھی اولاد کو رشتہ داروں سے نہ ملائیں تو الزام کس کے سر رکھا جائے؟ سبین پھپھو کا جوش خروش اور چمکتا چہرہ پھیکا پڑ گیا، مگر وہ اسی طرح تلخی سے کہتی جا رہی تھی۔ جہان اب بھی کام میں مصروف تھا۔ مثلاً اب آپ لوگ یہاں ہیں، آپ کئی دہائیوں سے ادھر ہی مقیم ہیں، اور شاید آپ کا واپس آنے اور اپنی خونی رشتوں سے ملنے کا دل ہی نہیں چاہتا۔ تو ہے نا یہ انفیئر؟ نہیں؟ پھپھو کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا، لٹھے کی مان سفید اور پھیکا۔ پھر وہ بوقت ذرا مسکرائیں اور سر جھٹکا۔ ٹھیک ٹھیک کہہ رہی ہو، جو بس کبھی آ ہی نہیں سکے۔ وہ اب مطمئن تھی اپنے لہجے پر، اسے قطعی افسوس نہیں ہوا تھا۔ یہ ان لوگوں کی بے رخی تھی جس کے باعث اس کا ان سے تعلق ایک سوالیہ نشان بن کے رہ گیا تھا۔ زمین اور آسمان کے درمیان معلق تھی۔ کسی کی منکوحہ ہو کر بھی خاندان کے لڑکے اس سے امید لگائے رکھتے تھے۔ اس کی کڑوی دوائی کا ذرا سا ذائقہ یہ ذمہ دار بھی تو چکھیں، جنہیں اپنے بیٹے کو یہ بتانا یاد رہا تھا کہ وہ اس کی کزن تھی، اور بس۔ وقتاً اس کی نگاہ فریج کے اوپر پڑے رکھے فوٹو فریم پر پڑی۔ اس میں ایک خوش شکل درمیانی عمر کے صاحب مسکرا رہے تھے، سر پر آرمی کی کیپ اور کندھوں پر سجے تمغے، پھول ستارے۔ یہ پھپھا ہے؟ وہ گردن اٹھا کر حیرت سے تصویر دیکھنے لگی۔
سبین پھپھو نے اس کی نگاہوں کے توقب میں دیکھا اور دھیرے سے سر ہلا دیا۔ انسان کو رشتے تب یاد رہتے ہیں جب اس کے ماں باپ اس کو رشتے یاد دلائے۔ وہ پلٹے بنا خاصا جتا کر بولا تو حیا چونکی۔ وہ تو اسے بالکل لا تعلق سمجھ رہی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ جہان نے اس کی تلخ باتوں پر دھیان نہیں دیا، مگر نہیں، وہ بظاہر نظر انداز کیے سب سن رہا تھا۔ وہ ذرا محتاط سی ہو کر سیدھی ہوئی۔ میرا مطلب تھا پھپھا آرمی میں تھے، پاکستان آرمی میں۔ نہیں۔ جہان ہتھوڑی سلیب پر رکھ کر آگے بڑھا اور فریج پر رکھا فریم گرا دیا۔ تصویر والی طرف فریج کی چھت پر سجدہ ریز ہو گئی۔ حیا تم نے کھانا تو نہیں کھایا نا؟ میں بس لگا رہی ہوں۔ پھپھو اب سنبھل کر دوبارہ سے حشاش بشاش ہو گئی تھی۔ حیا جواب دیے بغیر تحیر سے فریج کے اوپر اوندھے منہ گرے فریم کو دیکھے گئی۔ اس نے ایک سوال کے جواب میں جس بد مزاجی سے جہان نے فریم گرایا تھا وہ ابھی تک اس پر گنگ تھی۔ امی آپ کا کیبنٹ ریڈی ہے۔ وہ اب کیبنٹ کا دروازہ کھول بند کر کے چیک کر رہا تھا۔ تھینک یو جہان، اور باتھ روم کا ٹوائل بھی؟ پھپھو نے گول میز پر پلاؤ کا بڑا سا پیالہ رکھتے ہوئے اسے یاد دلایا۔ آئے ہائے، پھر وہی بدمزہ پلاؤ۔ وہ خفیف سا سر جھٹک کر رہ گئی۔ رہنے دے پھپھو، میں کوئی اگر مگر نہیں، میں تمہارے لیے کچھ خاص نہیں بنا سکی، سو مجھے انکار کر کے اب شرمندہ نہ کرنا۔ جہان اب دراز سے ڈبہ نکال کر اندر رکھی چیزیں الٹ پلٹ کر رہا تھا۔ دفعتاً ڈور بیل بجی۔ جہان نے رک کر راہداری کی سمت دیکھا، پھر ڈبہ وہیں چھوڑا اور باہر نکل آیا۔ شروع کرو حیا، پھپھو نے مسکراتی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے اسے پلیٹ تھمائی۔ اس نے شکریہ کہہ کر چاول اور تھوڑا سا لوبیا کا مسالہ نکالا۔ راہداری کے اس پار جہان کسی مرد سے ترک میں کچھ بول رہا تھا۔ دونوں کی مدھم سی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ دوسرے دن ہی اسے وہ پلاؤ مزیدار لگنے لگا۔ ڈی جے صحیح کہتی تھی، ان کو کھانا صرف سفر کی متلی کے باعث بدمزہ لگا تھا۔ پھپھو آپ کے ہاتھ میں بہت ذائقہ ہے۔ اس کا چمچہ پکڑتے منہ تک جاتا ہاتھ اور بات دونوں رک گئے۔ بے یقینی سے اس نے گردن موڑی۔ جہان راہداری سے اسے پکارتا آ رہا تھا۔ کیا اس مغرور اور بد دماغ آدمی کو اس کا نام یاد رہ گیا تھا؟ وہ دھیرے دھیرے سڑک کنارے چلنے لگی۔ رسید ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھی۔ وہ گھنٹہ بھر پہلے تک خود اس بات سے ناواقف تھی کہ جہانگیر جا رہی ہے۔ پھر اس اے آر کو کیسے علم ہوا؟ کیا وہ اس کا پیچھا کر رہا تھا؟ کیا اس کا تعاقب کیا جا رہا تھا؟ لیکن ایک پاکستانی آفیسر کے ایک غیر ملک میں اتنے ذرائع کیسے ہو سکتے ہیں؟ صرف اسے تنگ کرنے کے لیے اتنی لمبی چوڑی منصوبہ بندی کون کرے گا؟ وہ کالونی کے سرے پر نصب بینچ پر بیٹھ گئی۔ اس کی نگاہیں برف سے ڈھکی گھاس پر جمی تھی۔ اسے حالے کے آنے تک یہیں بیٹھنا تھا۔ اس نے اگلے دن ہی ڈروم آفیسر حکام سے بات کر کے اپنا کمرہ بدلوا لیا تھا۔ اب وہ ڈی جے کے کمرے میں منتقل ہو چکی تھی۔ کمرے میں تیسری لڑکی ایک چینی نژاد لنگ لنگ تھی۔ اس کا پورا نام اتنا لمبا اور پیچیدہ تھا کہ یورپ کے لیے اپنا نام چیری رکھ لیا تھا۔ وہ ایکسچینج اسٹوڈنٹ تھی اور پی ایچ ڈی کر رہی تھی۔ چوتھی لڑکی ایک اسرائیلی یہودی تالی تھی اور وہ لمبے درخت کی طرح لمبی چوڑی اور گھنگریالے بالوں والی تھی۔ وہ بھی ایکسچینج اسٹوڈنٹ تھی۔ اور اس کے ساتھ والے کمرے کے فلسطینی ایکسچینج اسٹوڈنٹس، وہ ہینڈسم لڑکے جس کا ذکر ڈی جے نے پہلے روز کیا تھا، ان سے کافی بنتی تھی۔ وہ فلسطینی لڑکے اور وہ اسرائیلی لڑکی ہر جگہ ساتھ ساتھ نظر آتے تھے۔ کیمپس کی سیڑھیاں ہوں یا ہاسٹل کا روم، وہ چاروں ساتھ ہی ہوتے۔ ان کے پاسپورٹ چیک کراؤ، یا تو یہ اسرائیلی نہیں ہے یا وہ فلسطینی نہیں ہے۔ اتنا اتحاد اور دوستی، توبہ ہے بھائی۔ ڈی جے جب بھی ان کو ساتھ دیکھ کر آتی یوں ہی کرتی رہتی۔ حیا نے ابھی ان لڑکوں کو نہیں دیکھا تھا، نہ ہی اسے شوق تھا۔ تمام ممالک کے ایکسچینج اسٹوڈنٹس پیر تک پہنچ گئے تھے۔
वहाँ किसी को किसी एक्सचेंज स्टूडेंट्स का नाम मालूम नहीं होता था। बस ये फ़लस्तीनी हैं, ये चाइनीज़ हैं, ये नॉर्वेजन हैं, ये डच हैं और ये दोनों पाकिस्तानी हैं। इनको 1 से 4 मज़ामीन लेने का इख्तियार था। डीजे ने 2 लिए, जबकि हया ने 4 लिए। चौथे माह के इख्तिताम पर इम्तिहान देने की पाबंदी थी और ये 5 माह लाजमन तुर्की में गुजारने की पाबंदी थी। चाहे हॉस्टल में रहो, चाहे ना रहो, चाहे सारी रात बाहर गुजारो, कोई पूछने वाला न था। खूब मज़े थे। सबांची में क्लास के अंदर लड़कियों के स्कार्फ पर पाबंदी थी। तो ये हाले नूर क्या करती होगी? हया ने डीजे से तब पूछा जब वो दोनों नमाज के बहाने क्लास में दिखाई जाने वाली तुर्क की तारीफी प्रेजेंटेशन से खिसक कर आई थी और अब पुरमेयर हॉल में बैठी चिप्स खा रही थी। वो क्लास में स्कार्फ उतार कर ही जाती है, डीजे चिप्स खाते हुए बता रही थी। वो दोनों चौकड़ी मारकर कारपेट पर बैठी थी। एक तरफ अलमारी में कुरान इस्लामी कुतुब के नुस्खे सजे थे, दूसरी तरफ बहुत से स्कार्फ और स्टॉलर्स टंगे हुए थे। जीन्स वाली लड़कियां, तुर्क लड़कियां स्कर्ट पहनकर नमाज पढ़ लेती थीं और फिर वो बाद में स्कर्ट वहां लटकाकर चली जाती थी। इस्तांबुल के हर जनाना पर हर मॉल में ऐसे स्कार्फ और स्कर्ट्स लटके होते थे। मज़े की बात है, हाले नूर भी, वो उंगली से बाल पीछे करते हुए कह रही थी। उसने भी ब्लू जीन के ऊपर गुलाबी स्वेटर पहन रखी थी। पाकिस्तान में ताया फुरकान की डांट के डर से वो जीन्स नहीं पहन सकती। यहाँ वो लोग नहीं थे और वो जिंदगी को अपनी मर्जी से लुत्फ अंदोज होकर गुजार रही थी। पर सवाल, तुम अपनी फुफो के घर गई थी, कैसा रहा ट्रिप? अच्छा रहा। फुफो ने पुलाव बनाया था और वो वाकई अपना बदमज़ा पकवान नहीं है जितना हम समझ रहे थे। मैं तो पहले ही कह रही थी। जब पर बेयर हॉल में भी खूब बोर हो गई तो बाहर निकल आई। सर्द नम हवा धीमे से बह रही थी। हरी घास पर सबांजी की गोल सी इमारत पूरे वक़्कार के साथ खड़ी थी, जैसे एक गुलाई की शक्ल में बने घर को हीट पहना दी जाए। शीशे के ऊंचे दाखिली दरवाज़ों के सामने सीढ़ियां बनी थीं। सीढ़ियों के दोनों अतराफ सब्ज़ा फैला था। वो दोनों फाइलें थामे जीने उतर रही थी जब डीजे ने उसका शाना हिलाया। ये जो आखिरी जीने पर 3 लड़के खड़े हैं, ये वही फ़लस्तीनी लड़के हैं। देखो, इटाहली भी इन्हीं के साथ है। उसने हवा से चेहरे पर आते बाल पीछे हटाए और देखा। वो हैंडसम और खुश शक्ल से लड़के सीढ़ियों के किनारे खड़े बातों में मसरूफ़ थे। अजलान से मिलते हैं। मुझे दिलचस्पी नहीं, तुम जाओ, मुझे ज़रा काम है। वो खट जीना उतरती आगे बढ़ गई। डीजे ने उसे नहीं पुकारा। वो इन फ़लस्तीनियों की जानिब चली गई और वो यही चाहती थी। डीजे से दोस्ती अपनी जगह, फ़िलहाल वो खूब आज़ादी से इस्तांबुल को खोजना चाहती थी, अकेली। और करीबन घंटे भर बाद वो अपने कमरे से खूब तैयार होकर निकली और पथरीली सड़क पर चलने लगी। उसने ब्लू जीन्स के ऊपर एक तंग स्टाइलिश सा घुटनों तक आता कोट पहन रखा था। शदीद सर्दी के बावजूद नंगे पाँव में 5 इंच ऊंची हील पहनी थी। रेशमी बाल हवा से शानों पर उड़ रहे थे और गहरे काजल के साथ रस भरी सुर्ख लिपस्टिक। उसे सुर्ख लिपस्टिक हमेशा से पुरकशिश लगती थी और आज उसे मालूम था कि वो बहुत हसीन लग रही है। बस स्टॉप आ चुका था जब बादल जोर से गरजे। ये बस स्टॉप यूनिवर्सिटी के अंदर ही था। सुबांजी की बस गोरसल थी। गोरसल बस सर्विस। वो सुबांजी के तलबा के लिए ही चलती थी और उन्हें इस्तांबुल शहर तक ले जाती थी। हाले ने इसे गोरसल का शेड्यूल रटवा दिया था। जिस दिन तुम्हारी गोरसल छुट्टी, तुम्हें हाले नूर बहुत याद आएगी। उसने सख्ती से ताकीद की कि गोरसल अपने मुकर्ररा वक्त से एक लम्हा की ताख़ीर नहीं करती थी और अगर आप चंद सेकंड भी ताख़ीर से आए तो गोरसल गई। अब वो बैठकर उठी और गोरसल का इंतज़ार करने लगी। जब वो गोरसल में बैठी तो आसमान पर स्याह बादल इकट्ठे हो रहे थे।
جب گورسل نے باس فورس کا عظیم الشان پل پار کیا تو موٹی موٹی بوندیں پانی میں گر رہی تھیں، اور جب وہ ناقسم اسکوائر پر اتری تو استنبول بھیگ رہا تھا۔ ناقسم اسکوائر استنبول کا ایک مرکزی چوک تھا۔ وہاں عین وسط میں اتا ترک سمیت تاریخی شخصیات کے مجسمے نصب تھے۔ مجسمہ آزادی کے ایک طرف ہرا بھرا پارک تھا اور دوسری طرف میٹرو ٹرین کا زیر زمین اسٹیشن۔ وہ بس سے اتری تو بارش ترا تر برس رہی تھی، موٹے موٹے قطرے اس پر گر رہے تھے۔ وہ سینے پر بازو لپیٹے تیز تیز سڑک پار کرنے لگی۔ گیلی سڑک پر اونچی ہیل سے چلنا دشوار تھا۔ چند ہی لمحوں میں وہ پوری طرح بھیگ چکی تھی۔ زیر زمین میٹرو اسٹیشن تک جاتی وہ چوڑی سیڑھیاں سامنے ہی تھیں۔ وہ تقریباً دوڑ کر سیڑھیوں کی دہانے تک پہنچی ہی تھی کہ چیخ کی آواز آئی۔ وہ لڑکھڑائی اور گرتے گرتے بچی۔ اس کے دائیں سینڈل کی ہیل درمیان سے ٹوٹ گئی تھی۔ ٹوٹا ہوا 2 انچ کا ٹکڑا اٹکا ہوا ساتھ لٹک رہا تھا۔ اس نے خفت سے ادھر ادھر دیکھا۔ لوگ مصروف انداز میں چھتریاں تانے گزر رہے تھے۔ شکر کہ کسی نے دیکھا نہیں تھا۔ بارش اسی طرح برس رہی تھی۔ اس کے بال موٹی گیلی لٹوں کی صورت چہرے کے اطراف میں چپک گئے تھے۔ اس نے کوفت سے ٹوٹے جوتے کے ساتھ زینہ اترنا چاہا مگر یہ ناممکن تھا۔ جھنجلا کر وہ جھکی، دونوں جوتوں کی سٹرپ کھولے، پاؤں ان میں سے نکالے اور جوتے سٹرپس پکڑ کر سیدھی ہوئی۔ نیچے ٹرین کے پہنچنے کا شور مچ گیا تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے ننگے پاؤں زینہ اترنے لگی۔ میٹرو کا ٹکٹ 1.5 لیئر کا تھا، چاہے جس بھی اسٹیشن پر اترو۔ وہ ٹکٹ لے کر جلدی سے ٹرین میں داخل ہوئی تاکہ کسی کے محسوس سے قبل ہی معتبر بن کے جوتے پہن کر بیٹھ جائے۔ میٹرو میں نشستیں دونوں دیواروں کے ساتھ سیدھی قطار میں تھیں۔ کھڑے ہونے والوں کے لیے اوپر سادے ہینڈل لٹک رہے تھے۔ وہ ایک ہینڈل کو پکڑے بھیڑ میں سے راستہ بنانے لگی۔ اس کی نظر نشست پر تھی مگر آگے چلتے شخص نے گویا راستہ روک رکھا تھا۔ جب تک وہ کونے والی نشست پر بیٹھا نہیں وہ آگے نہیں بڑھ سکی۔ پھر اس کے بیٹھتے ہی دھم سے اس کے برابر کی جگہ پر آ بیٹھی۔ وہ سیاہ سوٹ میں ملبوس شناسا سا لگا۔ لمحے بھر کو اس کا سانس سا رک گیا۔ وہ جہان سکندر احمد، بہت قیمتی اور نفیس سیاہ سوٹ میں ملبوس، جیل سے بال پیچھے کیے، وہ چہرے پر ڈھیروں سنجیدگی لیے اخبار کھول رہا تھا۔ بریف کیس اس نے قدموں میں رکھ دیا تھا۔ وہ متحیر سی بیٹھی سامنے دیکھی گئی۔ کن اکھیوں سے اسے وہ چہرے کے آگے اخبار پھیلائے نظر آ رہا تھا۔ سامنے والی قطار اور ان کی قطار کے درمیان جگہ اوپر لگے ہینڈل پکڑ کر کھڑے لوگوں سے بھرنے لگی تھی۔ وہ اس عجیب اتفاق پر اتنی ششد بیٹھی تھی کہ ہاتھ سے لٹکتے جوتے بھی بھول گئے۔ یاد رہا تو بس یہی کہ وہ کتنا قریب مگر کتنا دور تھا۔ وہ اسے کیسے مخاطب کرے، اور اگر وہ اسے دیکھے بنا ٹرین سے اتر گیا تو؟ اس کا دل ڈوبنے لگا، مگر وہ تو شاید اسے پہچانے بھی نہ۔ اس سرد مہر کم گو شخص سے اسے یہی توقع تھی۔ چند پل سرکے تھے کہ جہان نے صفحہ پلٹنے کی غرض سے اخبار نیچے کیا اور انگوٹھے سے اگلے صفحے کا کنارہ موڑتے ہوئے ایک سرسری نگاہ پہلو میں بیٹھی لڑکی پر ڈالی۔ پھر صفحہ پلٹ کر اخبار کی طرف متوجہ ہو گیا، لیکن اگلے ہی پل وہ جیسے رکا اور گردن موڑ کر دوبارہ اسے دیکھا۔ اس کی بھیگی موٹی لٹیں رخساروں سے چپک گئی تھیں۔ پانی کے قطرے تھوڑی سے نیچے گردن پر گر رہے تھے۔ وہ اس کی متوجہ ہونے پر بھی سانس روک کے سامنے دیکھے گئی۔ اور حیا؟ وہ حیرت بھری آواز کہیں دور سے آئی تھی۔ حیا نے دھیرے سے پلکیں اس کی جانب اٹھائیں۔ کاجل کی لکیر مٹ کر نیچے بہہ گئی۔ تب بھی ان اداس اکھیوں میں عجب صحت دکھتا تھا۔ جہان سکندر؟ وہ بدقت رسماً مسکرائی۔ حیا کیسی ہو؟ اکیلی ہو؟ کہنے کے ساتھ جہان نے ارد گرد نگاہ دوڑائی۔ وہاں کوئی مسافر حیا کا ہمسفر نہیں لگ رہا تھا۔
جی اکیلی ہوں۔ میں نے یہ بھی پوچھا ہے کیسی ہو؟ مسکراتے ہوئے اپنائیت سے کہتے ہوئے وہ اخبار تہہ کرنے لگا، اور وہ جو اس کے لیے ہتھوڑی اور میخیں نہیں رکھ سکتا تھا اب اخبار رکھ رہا تھا۔ یا خدا، یہ وہی جہان سکندر تھا۔ امی تمہیں یاد کر رہی تھی، تم پھر کب آؤ گی گھر؟ اخبار ایک طرف رکھ کر اب وہ پوری طرح حیا کی جانب متوجہ تھا۔ وہ یک تک اسے دیکھے گئی، بس شاید کچھ دن کہنے کی صحیح میں اسے محسوس ہوا جہان کی نظریں اس کے ہاتھ پر پھیلی تھی، اور پیشتر اس کے کہ وہ چھپاتی وہ دیکھ چکا تھا۔ جوتے کو کیا ہوا ہے؟ اتنی سردی میں ننگے پاؤں بیٹھی ہو، لاؤ دکھاؤ جوتا۔ وہ خفا ہوا تھا یا فکر مند، اسے یہ سوچنے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ جہان جوتا لینے کے لیے جھکا تو اس نے بے بسی سے ٹوٹی ہیل والی سینڈل سامنے کی۔ یہ تو الگ ہونے والا ہے۔ اس کے ہاتھ سے جوتا لے کر اب وہ اسے الٹ پلٹ کر کے دیکھنے لگا۔ حیا نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ جہان رہنے دو، ٹھہرو شاید یہ جڑ جائے۔ وہ جھک کر دوسرے ہاتھ سے بریف کیس میں سے کچھ نکالنے لگا۔ جہان، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ یہ پکڑو ذرا۔ وہ سیدھا ہوا اور جوتا حیا کو تھمایا، پھر ہاتھ میں پکڑا ٹیپ کھولا۔ کافی لمبا سا اسٹرپ کھول کر دانت سے کاٹا۔ حیا نے جوتا سامنے کیا۔ اس نے احتیاط سے ہیل کے نیچے لٹکتے حصے کو اوپر کے ساتھ جوڑا اور اس کے گرد چاروں طرف چکروں میں ٹیپ لگاتا گیا۔ اب پہنو۔ مرہم شدہ سینڈل کو اس نے جھک کر حیا کے قدموں میں رکھا۔ حیا نے اس میں پاؤں ڈالا اور اسٹرپ بند کرنے جھکی ہی تھی کہ زور پڑنے سے ہیل کا ٹوٹا حصہ سرے سے ہی الگ ہو گیا۔ اوہ، وہ متاسف ہوا۔ کوئی بات نہیں۔ حیا کو شرمندگی نے آن گھیرا تھا۔ یہ وہ سرد مہر اور تلخ جہان نہیں بلکہ کوئی اپنا اپنا سا شخص تھا۔ وہ جواب دینے کی بجائے جھک گیا تھا۔ حیا نے گردن ترچھی کر کے دیکھا۔ وہ اپنے بوٹ کا تسمہ کھول رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ حیا اسے روک پاتی، جہان اپنے بوٹ اتار چکا تھا۔ پہن لو، باہر ٹھنڈ ہے، سردی لگ جائے گی۔ اب وہ جرابیں اتار کر اپنے بریف کیس میں رکھ رہا تھا۔ اس کا انداز عام سا تھا، جیسے وہ روز ہی میٹرو میں کسی نہ کسی کو اپنے جوتے دے دیتا ہو۔ نہیں، رہنے دو، میں ابھی مارکیٹ سے نیا لے لوں گی۔ پہن لو حیا۔ مگر تم کیا کرو گے؟ تم تو آفس جا رہے ہو نا؟ جہان نے ذرا سا مسکرا کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ آفس کے کام سے سلی جا رہا ہوں۔ پھر میں تمہیں جوتے کیسے واپس کروں گی؟ پتہ نہیں کب تمہارے گھر آؤں۔ اور تم ابھی اکیلی نہیں جا رہی۔ اگلا اسٹیشن سلی ہے۔ ادھر ہم ساتھ مال سے جوتا خریدیں گے، پھر میں اپنے بوٹ واپس لے لوں گا۔ مگر تمہارے آفس کا کام؟ میں ننگے پاؤں جا کر کیا کروں گا؟ وہ دھیرے سے مسکرایا۔ وہ پہلی بار حیا کے لیے مسکرایا تھا۔ وہ یک تک کاجل کی ملتی سیاہی والی آنکھوں سے اسے دیکھے گئی۔ اس کے چہرے سے چپکی موٹی گیلی لٹیں اب سوکھنے لگی تھیں، اور تھوڑی سے گرتے پانی کے قطرے اب خشک ہو چکے تھے۔ جوتے پہن لو، لوگ اب بھی دیکھ رہے ہیں۔ وہ چونکی، پھر خفیف سا سر جھٹکا اور دوہری ہو کر بوٹ پہننے لگی۔ وہ جب بھی سمجھتی کہ جہان لا تعلقی سے بیٹھا اس کی بات نہیں سن رہا، وہ اس کو وہی فکرہ لوٹا دیا کرتا تھا۔ وہ سیدھی ہوئی تو جہان اخبار کھول چکا تھا۔ عجیب دھوپ چھاؤں جیسا شخص تھا۔ سسلی کے اسٹاپ پر میٹرو سے اترتے وقت حیا نے دیکھا جہان بہت آرام سے اس کے آگے ننگے پاؤں چل رہا تھا۔ اس کے انداز میں کوئی خفت، کوئی جھجک نہ تھی۔ وہ دونوں خاموشی سے سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ چند زینے بعد ہی سیڑھیوں کے اختتام پر سڑک اور کھلا آسمان دکھائی دینے لگا۔ وہ جہان کی دائیں طرف تھی۔ آخری سیڑھی چڑھتے ہوئے اس نے زمین پر ایک کیل پڑی دیکھی۔ اس سے پیشتر کہ وہ مطلع کر پاتی، جہان کا پاؤں اس کیل کے نوکدار حصے پر آیا۔ جب اس نے دوبارہ پاؤں اٹھایا تو اس کی ایڑی سے خون کی ننھی سی بوند نکل گئی۔ اس نے بے اختیار جہان کے چہرے کو دیکھا۔
वो सुकून से सीधा देखता तेज तेज चल रहा था। जहान, तुम्हारा पाँव, तुम्हें जख्म आया है। वो उसके साथ चलने की कोशिश में तेजी से चलने लगी थी। खैर है। वो रुका नहीं। मगर तुम्हारा खून निकला है। वो वाकतन परेशान थी। बच्चों वाली बात करती हो तुम भी। इतनी ज़रा से खून से मैं ज़ख्मी तो नहीं हो गया। बहुत सख्त ज़िंदगी गुजारी है। वो देखो, जोहरा मॉल। उससे कुछ कहना बेकार था। वो चुप होकर उसके साथ मॉल के करीब आ रुकी। वो एक बुलंद-ओ-बाला खूबसूरत नीले सुरमई शीशों से ढकी इमारत थी। उसके ऊपर बड़ा सा सितारा और अतराफ में छोटे छोटे सितारे बने थे। बड़े सितारे के ऊपर एल लिखा था और जहान तुर्कों की तरह सी को ही पढ़ रहा था। ये जौहर मॉल है, यूरोप का सबसे बड़ा और दुनिया का छठा बड़ा शॉपिंग मॉल। वो फख्र से बोला था। जवाहर अंदर से भी उतना ही आलीशान था। सफ़ेद टाइलों से चमकते फर्श, ऊपर तक नजर आती 5-6 मंजिल के बरामदे, और हर मॉल की तरह वो दरमियान से खोखला था। ऐन वस्त में एक ऊंचे खजूर के दरख्त टावर्स की तरह लगे थे, और ये रोशनियों कुमकुमों से मजीन टावर्स 5वीं मंजिल की छत तक जाते थे। वो मसूरी गर्दन उठाए ऊपर 5वीं मंजिल की बालकोनियां देख रही थी, जहां इंसानों का एक बेफिक्र हंसता मुस्कुराता हजूम हर सो बिखरा था। रंग, खुशबू, इमारत, चमक, वो यूरोप था। जूते खरीद कर वो दोनों ऊपर चले आए। हया ने जूतों का बिल बनवाते ही जल्दी से अदायगी कर दी थी ताकि जहान को मौका ना मिल सके। वो इस पर खासा खफा हुआ, मगर हया पुरसकून थी। वो हाले नूर समेत किसी भी तुर्क से कुछ भी लेने में आर नहीं समझती थी, मगर जहान सिकंदर का एहसान कभी नहीं। चौथी मंजिल की दुकान के आगे बनी बालकोनी में वो दोनों साथ साथ चल रहे थे। लोगों के रश में रास्ता बनाती हया को जहान की रफ्तार से मिलने के लिए तकरीबन भागना पड़ रहा था। फिर भी वो पीछे रह जाती और वो आगे निकल जाता। वो उसका साथ देने की कोशिश में अब थकने लगी थी। शायद यही उनकी ज़िंदगी की कहानी थी। जहान ने एक शीशे का दरवाज़ा खोला और एक तरफ हटकर रास्ता बनाया। थैंक यू। वो सुर्ख कोट की जेबों में हाथ डाले मुस्कुराती हुई अंदर दाखिल हुई। वो भी उसके पीछे आया। वो रेस्टोरेंट था। नरम गरम माहौल, हीटर और बाहर के सरमा की मिली जुली खनकी, मध्यम रोशनियां, पीछे जलता बुझता धीमा म्यूजिक। ऑर्डर करो। वो एक कोने वाली मेज के गिर्द आमने सामने बैठ गए तो जहान ने कहा। अपना कोट उतारकर उसने कुर्सी की पुश्त पर रख दिया था, और अब वो कफ खोलकर आस्तीन मोड़ रहा था। जी तो नाजरीन, आज की किस्त आपको कैसे लगी कमेंट्स में लाजमी बताइए, और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। इसकी अगली किस्त इंशाल्लाह कल आ जाएगी।